بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر بیان کرتے ہیں، کہتے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا بھلا بیٹھے، یعنی نبی علیہ السلام نے جو باتیں کی اس دن یا بھلا بیٹھے ہیں یا ان کو بھول چکی ہیں، مگر حضرت حذیفہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی کریم علیہ السلام نے دنیا ختم ہونے تک کے تمام فتنوں کو بیان کر دیا۔ قیامت تک جتنے فتنے بپا ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کو بیان کر دیا، ان تمام فتنوں کا ذکر کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فتنے بیان کیے 300 یا اس سے کچھ اوپر تھے، اور یہاں تک نبی علیہ السلام نے جو لوگ فتنوں کو بپا کریں گے، حضور علیہ السلام نے ان کے نام، ان کے قبیلوں کے نام بھی بتا دیے۔ اور یہ حدیث پاک جب آپ پڑھیں بڑی توجہ کیا کریں، جب سنیں بھی توجہ، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا کے ختم ہونے تک کے تمام فتنوں کو بیان کیا، اور تعداد کے 300 سے کچھ اوپر فتنے بیان کر دیے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، بلکہ جو لوگ فتنوں کو بپا کریں گے، نبی علیہ السلام ان قبیلوں اور ان کے باپوں کے نام بھی بیان کر دیے حضور نے۔ یہ جہاں تک اس کو کتاب الفتن میں بیان کیا محدثین نے، وہیں یہ حدیث دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی چیزوں کو بیان کر دیا، اور حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا وہ تمام چیزیں ذکر کر دی۔ اب آگے نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا، اس کو جو حدیث بیان کی گئی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے قریب فتنوں میں سے ایک فتنہ جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت پر گمراہ گر پیشواؤں کا خوف ہے۔ ایک فتنہ یہ حضور نے ذکر کر دیا کہ میرے بعد مجھے جو خوف ہے وہ یہ کہ میرے بعد جو امت کے پیشوا بنیں گے، جو آئمہ بنیں گے، جو امت کے رہنما بنیں گے، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے وہ ایک انسانی جان کو قتل کرتا ہے، اور جب پیشوا، رہنما، امام، مقتدا جب گمراہ ہوتا ہے، وہ ایک جماعت کو، ایک قبیلے کو، ایک ملک کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جو خوف کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ امت پر گمراہ کر پیشواؤں کا مجھے خوف ہے۔ اب اس کو کھول کے بیان کرو، نیچے سے نیچے بیان کرو، تو ایک خطیب، واعظ، مبلغ، پیر، رہنما، یہ اپنے اپنے درجے میں یہ سارے کے سارے پیشوا ہیں۔ لوگوں کا جو ایک مسجد کا امام ہے وہ اپنے محدود تک لوگوں کا ایک پیشوا ہے۔ جو مبلغ ہے، جو خطیب ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، وہ ایک علاقے کا پیشوا ہے۔ ایک پیر جو ہے، جو شیخ ہے، اپنے مریدین کا وہ پیشوا ہے۔ اسی طرح اوپر آپ بڑھاتے چلے جائیں، جو ملک کے حکمران ہیں وہ ملک کے بسنے والے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ اور جب پیشوا خود گمراہ ہو جائے گا تو جتنے لوگ اس کی اقتداء میں ہوں گے وہ بھی صاف ظاہر۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کا خوف کا اظہار کیا کہ کہیں میرے بعد امت کے پیشوا
کا خوف ہے وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو دوسری بات کی فرمایا، جب تک میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو ان سے روز قیامت تک نہ اٹھے گی۔ یہ تھی اصل بات جس کو بیان بھی نہیں کوئی کرتا، یعنی احادیث کے ایک حصے کو بیان کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہ خوف ہے کہ میری امت جب تلوار کو رکھ دے گی، مانا جب جہاد کو چھوڑ دے گی، تو پھر دوبارہ وہ تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ یہ جو فتنہ ہے یہ آج من و ان پورا ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث من و ان آج پوری ہو چکی ہے۔ جب سے یہ بات ہوئی کہ جہاد کی ضرورت نہیں تو تلوار رکھ دی، آج کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر کفر سے علم جہاد بلند کرنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ حالیہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ فلسطین سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کے خلاف جہاد کرے، یہودی کے خلاف؟ نہیں، کیونکہ تلوار رکھ دی ہے، تلوار اٹھانے کی اب طاقت نہیں، بساط نہیں، بازوؤں کے اندر طاقت نہیں، جسموں کے اندر طاقت نہیں۔ اخلاقی پستی کا ہم شکار ہو گئے، ذہنی پستی کا ہم شکار ہو گئے، مالی پستی کا ہم شکار ہو گئے۔ ہم صرف اور صرف پیسے کی پوجا پاٹ میں لگ گئے، ہمیں اس فلسفہ جہاد کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ تلوار رکھ دے گی تو پھر روز قیامت تک نہ اٹھا سکے گی۔ تو پھر اسی سے آگے جو احادیث کو بیان کیا مشکات المصابی کے اندر اور ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے، حضرت سفینہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خلافت 30 سال ہے اور پھر سلطنت ہو جائے گی۔ خلافت صرف 30 سال حضور نے کہا، پھر سلطنت۔ اتنی حدیث، یعنی حضور نے فرمایا میرے بعد جو خلافت قائم رہے گی، جو میری طرز پہ حکمرانی قائم رہے گی، جو منہج خلافت قائم ہوگا، وہ 30 سال کی مدت ہے۔ یا رسول پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ پھر سلطنت ہو جائے گی، بادشاہت ہو جائے گی۔ اور حضرت سفینہ پاک فرماتے ہیں لوگوں دیکھ لو، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان من ان پورا ہو گیا کہ خلافت 30 سال ہی ہوئی، جس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 سال، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، عثمان پاک کے 12 سال اور جناب علی پاک کے 6 سال اور امام حسن مجتبیٰ پاک کے 6 مہینے، 30 سال پورے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر منہج خلافت قائم نہیں ہوا، اس طرز پہ خلافت قائم نہیں ہوئی، اور کسی نے بھی ان کے علاوہ زمانے خلافت کو نہیں گنا۔ ظاہر ہے کہ اس طرز پہ حکمرانی نہیں تھی جو طرز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ منہج خلافت قائم نہیں رہا۔ پھر افراتفری شروع ہو گئی، پھر ایک عجب ماحول پیدا ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان جو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کتنی دیر رہے گی، صرف 30 سال، یہ پوری ہوئی۔ ان تمام 3 احادیث کو جو میں نے بیان کیا ہے، ان میں 2-3 باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو پتہ کسی چیز کا نہیں، بھائی نبی علیہ السلام تو قیامت تک کے فتنوں کی خبر دے کر گئے۔ فتنے کیسے ہوں گے، کس طرز کے ہوں گے، لوگوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے خاندانوں کے نام۔ ابھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام کچھ بتا کر نہیں گئے، کیونکہ آپ مخبر صادق تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں جو اصحاب رسول تھے ان کو بھی آگاہ کر دیا کہ یہ فتنے بپا ہوں گے، اور جو قیامت تک امت نے آنا تھا، حضور تو ان کے بھی نبی تھے۔ آقا علیہ السلام نے گویا کہ آپ کی اور میری بھی رہنمائی کی، کہ ہمیں آگاہ کر دیا کہ جو زمانہ تمہارا آئے گا اس زمانے میں فتنے بپا ہوں گے، اور یہ فتنے آئیں گے، مگر تم نے ان تمام فتنوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اتباع اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں لگنا ہے، اسی میں کامیابی ہوگی۔